ایک کیلنڈر دیکھیے، بہت سی چیزیں میں اپنے ایکسپیرینسز جو آپ کو بتا رہا ہوں. کوشش یہ کریں کہ آپ چاہیں تو ایک کیلنڈر بنا لیں. ہر نماز 5 نمازیں آپ کو ویسے ہی پڑھنی ہیں. آپ ویسے تو مستحب ہے کہ نماز میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید قل اللہ احد کی تلاوت کی جائے. لیکن ویسے تو یہ ہے کہ یا تو سورہ قل اللہ احد اور سورہ قدر، جس میں ہماری الگ کچھ باتیں بعد میں ہوں گی. لیکن کچھ خاص فوائد کے سورے ایسے ہیں کہ وہ آپ الگ الگ نمازوں میں کوشش کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں، ایک تو علماء نے جب خشوع خضوع جب نماز کی بات آئے گی تو اس کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے، جو آپ چیزیں آپ کی زبان پر ہمیشہ سے رائج ہو جاتی ہیں نا، پھر آپ کی توجہ کم ہو جاتی. آپ اگر سورے بدل کے نمازوں میں پڑھیں گی نا، تو آپ اور پہلے سے ارادہ کر کے پڑھیں گی. آج مجھے نماز کو شروع کرنے سے پہلے تیاری میں چیز ہے کہ آپ ارادہ کریں، آج الحمد کے بعد میں یہ والا سورے کا میں نے تعین کیا ہے، یعنی یہ والا سورہ میں پڑھوں گی، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں تو چلیں قل اللہ احد. لیکن اسی طرح سے 5 نمازوں میں 5 الگ الگ سورے بھی پہلی رکعت میں آپ پڑھ سکتی ہیں. اچھا، اس کا یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کچھ سوروں کے خاص الخاص فائدے ایسے ہیں جن کو بھی انسان کو حاصل کرنا چاہیے. مثلا کوئی شخص اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں میں تو بہت ہی بد نصیب آدمی، تو وہ روایتوں میں یہ چیز آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے، قل یا ایھا الکافرون، تو اگر بد نصیب بھی ہوگا تو وہ خوش نصیب ہو جائے گا. یہ فائدہ کیوں نہیں لیتے؟ بہت ایک خاتون تھی انتہائی پریشان، یعنی اس کی اپنی ازدواجی زندگی بہت، جیسے وہ کہتی تھی کہ میں انتہائی بدقسمتی کی زندگی گزار رہی ہوں. جب اس کو یہ والی بات پتہ چلی، اس نے نماز میں سورہ کافرون شروع کی. اب معلوم چلا کہ اس کی زندگی بہت بہتری آ گئی ہے اور وہ تمام مسائل اس کے حل ہوتے چلے گئے. کچھ خواتین نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی بتایا. تو آپ باقاعدہ کہ مقرر کر لیں کہ آج میں سورہ کافرون پڑھوں گی. کچھ خاص مقاصد میں کامیابی کے لیے کچھ بڑے مقصد آ جاتے ہیں. پہلے سے کہ ارادہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، یہ کوئی ویسے شرعی حکم کے طور پر تو نہیں ہے، لیکن ہم نمازوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے کسی لڑکی کی کوئی اچھا رشتہ آنے والا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی مل جائے، تو اس جو بھی نماز اس وقت پڑھی جائے گی تو اگر اس میں سورہ نصر اگر پڑھ لی جائے کامیابی کے لیے اس مقصد میں، اس نیت سے کہ میرا فلاں، یعنی پہلے سے آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس مقصد کے لیے آج میں سورہ نصر پڑھوں گی، تو بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا کہ وہ کام ان کے انتہائی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. خاص طور پر آج کل کے زمانے میں اپنے دشمنوں کے اوپر فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے سورہ نصر کی بھی بڑی تاکید، دشمنوں پر کامیابی. اور سورہ نصر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں طوبہ درخت کے نیچے پیغمبر اسلام کی کرسی کے ساتھ اس کی کرسی ہو، نمازوں میں سورہ نصر کی تلاوت کرے. درود بھیجیے. دیکھیں، نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہے نا. ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں، ایک سورہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے نماز میں. نماز میں ایک سورہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھنا پورے قرآن کا ثواب ایک نماز میں پڑھنے میں دلواتا ہے. اور پیغمبر اسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اور تفسیر برہان میں آیا ہے، وہ ہے سورہ والعادیات کا پڑھنا. چھوٹے چھوٹے سے سورے ہیں، سورہ والعادیات کا پڑھنا. البتہ نہیں، یہ میں تھوڑا سا مجھے بتانے میں کیونکہ سلائیڈ آگے پیچھے ہو گئی، تو سورہ نصر تو دشمن کی کامیابی کے لیے ابھی میں نے بتایا، اور اس سے پہلے سورہ کوثر کا یہ ثواب ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی کرسی کے برابر طوبہ میں اس کو کرسی ملے، تو وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے. اس کی تھوڑی سی کریکشن کر لیجئے. اور ایک چیز اور بھی سورہ کوثر کے لیے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے، خاص طور پر وہ خواتین یا وہ جوڑے کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اگر وہ اس نیت سے سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں، دماغ میں چھپی ہوئی نیت ہو کہ پروردگار پیغمبر اسلام کو تو نے قیامت تک ان کی ایک نسل جاری کی کہ میرے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے، تو وہ اگر نمازوں میں سورہ کوثر پڑھے تو جن جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا وہ بھی صاحب اولاد ہو گئے. اور اس کے بعد جیسے یہ جو بھی میں نے سورہ والعادیات کا آپ کو بتایا کہ اسے پورے قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا. تفسیر برہان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، صرف ایک سورہ کو پڑھنے سے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے آپ نے لسٹ بنائی ہوئی اس میں سورہ تکاثر بھی ہے،
اس کے متعلق بھی ملتا ہے کہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب اس کو دیا جاتا ہے جو نمازوں میں سورہ تکاثر پڑھتا. ایک شہید کا ثواب، سوچیے 100 شہیدوں کا ثواب. کتنا ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کتنا ہمارا محاسبہ ہوگا. باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام نے فرمایا کہ قیامت میں اس شخص کا محاسبہ ہی نہیں ہوگا جو نمازوں میں سورہ فیل کی تلاوت کرے گا. محاسبہ ہوگا ہی نہیں اور براہ راست داخل جنت کر دیا جائے گا. کتنا اہم معاملہ ہے. تو ہم کیوں فقط ایک آدھ سورے کی حد تک رہیں، کچھ اور سوروں کے فوائد بھی کیوں نہ نماز میں پڑھنے میں حاصل کریں. اچھا، بہت بڑا مسئلہ، اس پہ ہماری پوری 1 یا 2 نشستیں ہوں گی. جی ہاں، جی بالکل، وہ میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا. مسائل تو اپنی جگہ پہ جب ہم قرات وغیرہ کے مسائل شروع کریں گے اس میں تفصیل آئے گی. ابھی تو میں بلکہ ایک صرف فائدہ بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے دماغ میں صرف یہ رہے. ایک صرف فائدہ بتاتا جا رہا ہوں، ورنہ تو اور بھی بے شمار اس کے فائدے، کو ایک فائدہ تو نہیں. تو ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص نمازوں کو قبول کروانا چاہے اپنی، کتنا بڑا مسئلہ ہے قبولیت نماز پہ. ہماری کم سے کم 2 نشستیں ہوں گی نمازوں کا جب مسائل کو مکمل کریں گے کہ کون سے طریقے ایسے ہیں جس سے ہم نمازوں کو قبول کروائیں. تو ہمارے 5ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نماز اور روزے قبول کر لیے جائیں، اسے چاہیے کہ وہ نماز میں سورہ ماعون کی تلاوت کرے. ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون کی تلاوت، اس کے نمازیں بھی ساری قبول ہو جائیں گی اور روزے بھی تمام پروردگار عالم قبول کر لے گا. کہ کتنا زبردست ثواب اور فائدہ ہے. یہ تو آپ کو باقاعدہ کچھ سورے صرف 2-1، کتنی نامناسب بات ہے کہ سوائے آسان 2-3-4 سوروں کے صاحبان ایمان کو کچھ سورے یاد نہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے سورے، ان کو تو زبانی یاد ہونا چاہیے. اچھا، اسی طرح سے 2 سورے ایسے ہیں کہ خود ام سلمہ جو پیغمبر اسلام کی زوجہ، وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ 2 سورے ایسے ہیں جو خدا کے نزدیک محبوب ترین ہیں، ان کو بھی نمازوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں، اور وہ ہے سورہ ناس اور سورہ فلق. یہ 2 سورے ایسے ہیں کہ خود ام سلمہ فرماتی ہے، پیغمبر یہ فرماتے تھے کہ محبوب ترین سورے ہیں پروردگار کے. تو پروردگاری کی نماز پڑھیں اور اس میں اس کے محبوب ترین سورے پڑھیں گے تو سوچئے کتنا ثواب ملے گا. ناس اور سورہ فلق. اور اس کے علاوہ مثلا ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے. ہمارے چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے جنت اس کی خواہش کے مطابق ملے، ایک تو یہ کہ اپنے اعمال کے مطابق ملے، اور ایک ہے خواہش. اعمال کے مطابق ملے گی تو سب سے کمتر درجہ ملے گا. خواہش کے مطابق ملے گی تو خواہش کیا ہوگی؟ ہمارے جوار محمد و آل محمد میں ہمارا مقام ملے ہمیں. تو پیغمبر نہیں، چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اسے خواہش کے مطابق جنت ملے تو اسے نمازوں میں سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرنی چاہیے. کتنے مختصر سے چھوٹے سے سورے ہیں جو اتنے ثواب اور فائدے دلوانے والے. اچھا، اب کتنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں ہمیں پیغمبر اسلام کی شفاعت ملے، معصومین کی شفاعت ہمیں ملے. تفسیر برہان میں ہے کہ ایک سورہ ایسا ہے کہ اگر اس کی تلاوت کر دی جائے تو قیامت میں پیغمبر اسلام پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی، واجب. اور وہ ہے سورہ والضحیٰ. پیغمبر اسلام پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی جو نمازوں میں سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی، یعنی پیغمبر پر شفاعت واجب ہو جائے گی. ایک تو ہے کہ ہم دعا کریں، وہ تو پیغمبر کریں نہ کریں وہ ایک اختیار ان کے پاس ہے، لیکن یہاں تک یہ تفسیر برہان کے اندر باقاعدہ اس کا یہ فائدہ بتایا گیا. اور ظاہر ہے کہ سب طالب علم بھی ہیں، بچوں کو بھی خاص طور پر والدین کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ وہ نمازوں میں اگر سورہ والشمس کی تلاوت کریں، سورہ والشمس کی، تو ایک تو اس کو توفیقات کے خزانے ملتے ہیں
جو بھی سورہ والشمس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا حافظہ بڑا قوی ہو جاتا ہے، تو طالب علم خاص طور پہ بچوں کو والدین کو سکھانا چاہیے کہ نماز میں سورہ والشمس پڑھے تاکہ ان کی میموری اور حافظہ بڑھتا چلے، پڑھائی میں بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اور سورے ہیں، ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا، نہ سورہ الحمد کی بات کر رہا ہوں، نہ سورہ توحید کی بات کر رہا ہوں، نہ سورہ قدر کی بات کر رہا ہوں، وہ تو اپنے مقام پر جب ان کا موقع آئے گا، جب ہم قرات کے مسائل شروع کریں گے اس وقت ان کی کچھ فضیلت آئے گی۔ اچھا، ایک بات اور تیاری کے اندر اور بتا دی جائے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں اطراف میں، تو کوشش یہ کریں کہ نمازوں میں جو آپ کی سجدگاہ ہے ذرا اس کی طرف بھی دیکھ لیجیے۔ اگر گندی سندی کالی اور میلی سجدگاہ ہے تو نماز تو دیکھیے ابھی تھا نا کہ معراج مومن پہ آپ کو لے جاتی ہے، تو رکشے میں بیٹھ کے تو معراج پہ نہیں جا سکتا نا آدمی، تو وہ تو اس کے لیے اچھے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو ساری نماز کی سب چیزیں جو ہیں وہ جس پہ سجدہ ہو رہا ہے وہ نہ وہ کالی ہونی چاہیے نہ میلی، بلکہ صاف ستھری پاکیزہ ایسی سجدگاہوں وغیرہ کا انتخاب آپ کریں تو اس پہ خود آپ کو سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا اور باقاعدہ آپ کا دل لگے گا۔ یا تو اس کو صفائی کا انتظام رکھیں، ہر تھوڑے دن بعد جب کچھ اس میں میل وغیرہ آنے لگے یا کالی ہونے لگے تو اس کی صفائی کا احترام، یا پھر دوسری سجدہ کا۔ اور ایک چیز اور کہ نمازوں کے اختتام پر آپ اپنی نمازوں کا جو ثواب ہے اس کو اپنے زندہ یا مردہ جو مرحومین ہیں ان کو ہدیہ بھی کر سکتی ہیں، بلکہ سید ابن طاؤس نے اپنی جو کتاب ہے جمال العظبو میں، اس میں باقاعدہ دو اماموں سے یہ بات روایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نمازوں کا ثواب پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور ان کے اوصیاء کی خدمت میں ہدیہ کرے تو خدا اس قدر ثواب اس کو دے گا کہ مرتے دم تک جو سانسیں ہیں اس کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اس کے جسم سے روح نکلنے سے پہلے اس کو باقاعدہ بشارت دی جائے گی کہ اے شخص تیرا ہدیہ ہم تک پہنچ چکا ہے اور آج تیری اس نیکی کے اجر و ثواب کو عطا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا تیری آنکھیں شاد کرے، تیرا دل شاد کرے اور تیری آنکھیں روشن کرے اس چیز سے جو آج خدا نے تجھ کو عطا کر دی ہے اور اس مبارک مقام کو جو کہ تو نے آج حاصل کر لیا ہے۔ اچھا، راوی نے جب یہ بات سنی، دو اماموں سے روایت ہے کہ اگر کسی نے بھی اس طرح سے ہدیہ کیا، راوی نے فوراً پوچھ لیا کہ مولا اس نمازوں کو ہم ہدیہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام نے کہا بس بیٹھے بیٹھے دل میں یہاں پر قصد کرو کہ میں اس کا ثواب رسول خدا یا ان کے فلاں فلاں اماموں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ باقاعدہ مکیال المکارم کی دوسری جلد میں شیخ تقی موسوی اصفہانی نے بھی باقاعدہ اس کو لکھا ہے مکیال المکارم۔ تو اس وقت بھی اب آپ کو یہ بات اب پتہ چل رہی ہے، تو ابھی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بھی آپ اپنی تمام پچھلی نمازوں کو پیغمبر اسلام اور تمام ائمہ کو ہدیہ کرنے کی ابھی نیت کر لیں تو یہی ثواب اور فائدہ آپ پہ مرتب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجیے محمد اگرچہ ایک بات اور بہت اہم آج رہ گئی لیکن کیا کریں کہ وقت بہرحال ختم ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جی ہاں واجب نمازوں کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے، مستحب نمازیں بھی ہدیہ کی جا سکتی ہیں، واجب نمازیں بھی ہدیہ کی جا سکتی ہیں۔ باقاعدہ اس کا آغاز آیت اللہ سیستانی نے بھی اس سے تھوڑے عرصے پہلے مدرسے نے ایک استفتاء ان سے کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں یہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب بس یہاں پر آج ہماری نماز کے تیاری کے سلسلے میں صرف ایک بات بس رہ گئی جو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو شروع میں لے کر آئیں گے، اور اگلی دفعہ سے براہ راست ہم نماز کو شروع کر دیں گے۔ اب یہ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف نماز کی تیاری کی ہے، ارد گرد اپنا جائزہ لیا اور اطراف کی چیزوں کا جائزہ لیا، جس میں پورا درس ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ترتیب وار مرحلے وار گفتگو شروع ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔